اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ہر مسئلے کو دیکھنے کے لیے پہلے اس مسئلے کے اصول و ضوابط طے کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں طے کریں گے تو پھر اس کا جواب جو آئے گا، جو ہم حل نکالیں گے، وہ ٹھیک ہوگا۔ اس کے علاوہ کبھی بھی جواب درست نہیں آ سکتا۔ آپ دیکھیے، سمائے موتا ہر کوئی مانتا ہے، مردے سنتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، میں نام نہیں لوں گا، وہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کا مردہ ہر وقت ہر لحظے سنتا ہے، کچھ لوگوں کا مردہ کبھی نہیں سنتا، اور کچھ لوگوں کا مردہ کبھی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا۔ یہ کیسی بات ہے؟ مسئلہ ایک ہوتا ہے، اس کا حل ایک ہوتا ہے۔ اگر اس کا حل ایک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ بات یہ ہے، مردے سنتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، ہر کوئی مانتا ہے اسے، مردے سنتے ہیں۔ بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ مردے سنتے ہیں۔ عذاب قبر ثواب قبر ہے، اس کے لیے مردے کا ہوش میں ہونا، اس کا تکلیف اور ثواب کو محسوس کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردہ سنتا ہے۔ اب مسئلہ کہاں آیا؟ مسئلہ اس وقت آتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عالم دنیا کا کوئی شخص عالم برزخ میں موجود آدمی سے رابطہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ یعنی سمائے موتا، مردے کا سننا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی تنازع نہیں ہے اس پر، مسئلہ صرف اور صرف رابطے کا ہے۔ اب دیکھیے، یہ جو قبر معروف قبر ہے، یہ کہاں ہے؟ عالم دنیا میں ہے، یہ عالم برزخ میں ہے۔ عالم دنیا میں ہے۔ مردہ کہاں ہے؟ عالم برزخ میں ہے۔ یعنی سب اس بات کو مانتے ہیں نا کہ یہ معروف قبر جو ہے وہ عالم دنیا میں ہے، اور مردہ عالم برزخ میں چلا گیا۔ بڑے زور شور سے ثبوت دیتے ہیں، جب شہید کی زندگی کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں وہ برزخ کی زندگی ہے، وہ برزخ میں ہے۔ اب عالم دنیا اور برزخ کا آپس میں رابطہ کیسا ہوگا؟ عالم دنیا کے اور مطالبات ہیں اور حقائق ہیں، عالم برزخ کے اور حقائق ہیں۔ آج کل یہ مسئلہ سمجھنا بھی بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ آپ کے پاس سم ہے، اس میں نمبر ہیں، اگر آپ وہ اس نمبر پر کال کریں گے تو رابطہ ہوگا، اگر نمبر پر کال نہیں کریں گے رابطہ نہیں ہوگا۔ اب جو اس میں دو جہانوں کا فرق ہے، ایک عالم برزخ کا معاملہ ہے، ایک شخص عالم دنیا میں ہے، وہ اس میں رابطہ کرنا چاہتا ہے، وہ کیسے کرے گا؟ یعنی وہ اس کی فریکوینسی برابر کرے گا تو رابطہ ہوگا۔ اس کی مثال، آدمی خواب میں ہوتا ہے، اس کا جسم یہاں پڑا ہوتا ہے اور اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، جیسے کہ قرآن شریف میں صاف موجود ہے، اور وہ اس جہان سے دنیا کے نظام میں تو اس کا جسم پڑا ہوا ہے، اور وہ آپ کہاں ہے؟ عالم خواب میں ہے۔ اب رابطہ کیسے ہوگا؟ یہاں جب آپ اس کے جسم کو ہلائیں گے تو اس کی روح واپس آ جائے گی، آواز دیں گے اس کی روح واپس آ جائے گی، کیونکہ اس پر موت وارد نہیں ہوئی، صرف قبض روح ہوا ہے۔ اور موت کے وقت موت وارد ہو جاتی ہے اور روح اور جسم کا آپس میں تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور اس جسم کو ہم دنیا ہی میں معروف قبر میں ڈال کر دبا دیتے ہیں، 3 دن کے بعد اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب 3 دن کے بعد اس کا جسم ختم ہو گیا، سونے والے کا جسم موجود تھا، ہم نے اس کے بدن کو ہلایا تو واپس آ گیا، وہ جاگ گیا، رابطہ ہو گیا۔ لیکن جس کا جسم ختم ہو چکا، اس کے کیسا رابطہ ہوگا؟ جو بات میں نے پہلے کہی تھی کہ فریکوینسی برابر کرنی پڑے گی۔ دیکھیے، ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا،
کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا، شیطان میرا حلیہ اختیار نہیں کر سکتا۔ اب اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سونے والے کے خواب میں آتے ہیں تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں، اور وہ رابطہ، وہ فریکوینسی برابر ہوتی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اپنے اس امتی سے بات کرتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں، کچھ اپنی طرف سے بتاتے ہیں، جو مسئلہ ہوتا ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ ایک اور دیکھیے، ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صبح فجر کی نماز کے بعد مقتدیوں میں کھجوریں تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت علی بھی آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو ایک ایک کھجور دے رہے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام کو بھی آپ نے ایک کھجور دے دی۔ وہ کھجور کھا کر حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ مجھے ایک کھجور اور دے دیجیے۔ تو پتہ ہے حضرت عمر فاروق نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم نے ان سے مانگا تھا تو دوسری کھجور دی تھی، تو میں بھی تمہیں دوسری کھجور دے دیتا ہوں۔ یہ دیکھو بات، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، انہوں نے ان کو کھجور دی ہے، اور حضرت عمر فاروق وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس بات کو، یعنی ان کا تعلق بھی قائم ہے۔ وہ کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب فریکوینسی برابر کی جائے، جب عالم برزخ کے اس قانون کے مطابق اس کی رینج میں آ جائے۔ تو پھر اگر دنیا والا رابطہ کرنا چاہے گا تو وہ عالم برزخ کی فریکوینسی بنائے گا، تو اس سے رابطہ کرے گا، اس کی بات کرے گا۔ اور اگر عالم برزخ والا وہ جو رابطہ کرنا چاہے گا دنیا سے، تو اس کی خواب کی حالت میں، یعنی جب عالم برزخ والی فریکوینسی خواب میں برابر ہوگی تو اس وقت وہ رابطہ کرے گا۔ یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ خواب میں آنے والا رابطہ کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے، اگر معاف کیجیے گا، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے وہ سارے مقامات طے کرتا ہے، تفکرون تدبرون والے وہ اعمال کرتا ہے، تو وہ فریکوینسی حاصل کر لیتا ہے جو کہ عالم برزخ میں موجود لوگوں کی ہوتی ہے، تو وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ اب آؤ دوسری بات کی طرف، جب ہم دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جا کے السلام علیکم یا اہل القبور، ہمیں یہاں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ وہ قبر والا ہماری بات سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ جب تم قبروں پر جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو۔ وہ دوسری جتنی باتیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں حدیث میں موجود ہیں، وہ صرف اس بات کی اجازت کرتی ہیں کہ وہ قبر والا، وہ عالم برزخ والا زندہ ہے، لیکن اگر اس کی زندگی کو دنیا والی زندگی کو کہے گا، جیسے کہتے ہیں کہ آپ نے زندہ کو قبر میں دبا دیا، آپ نے ظلم کر دیا، وہ شریف آدمی ہو۔ دنیا کی زندگی اور ہے، جہاں کے حالات اور ہے، برزخ کے حالات اور ہے، برزخ کی زندگی اور ہے، دنیا کی زندگی اور طرح کی ہے۔ آپ ایک جہان کو دوسرے جہان پر کیسے تطبیق دے سکتے ہیں جبکہ حقائق مختلف ہیں؟ اگر آپ ضد میں بات کریں تو کرتے رہیں، آپ کا مطلب آپ جیسے چاہیں آپ کرتے رہیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں۔ اگر آپ ان حقائق کو سمجھیں گے اور ان کے مطابق بات کریں گے تو یہ دیکھنا پڑے گا ہر عالم کے اپنے الگ الگ حقائق ہیں، ان کو سامنے رکھنا پڑے گا تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یعنی مسئلہ یہ نہ ہوا سمائے موتا والا نہ ہوا، بلکہ رابطے والا ہوا مسئلہ کہ عالم برزخ کے لوگوں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ فریکوینسی کا معاملہ ہے۔ آسان لفظوں میں آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فریکوینسی کا مطلب ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ فریکوینسی برابر کر لیتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، میں نے کوشش کی کہ اس مسئلے کے ہر پہلو پر آپ کے سامنے وضاحت کر دوں، اور آخر میں اسی نتیجے پر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہ ہے کہ قبر والے تو زندہ ہیں، مسئلہ رابطے کا ہے، قبر والے سنتے بھی ہیں، بات بھی یہی ہے،
لیکن رابطے کے مسئلے کو سماع موتا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. وہ سماع موتا اور ہے، مردہ سننا اور مسئلہ ہے، اور رابطہ اور مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے. آمین. اللہ حافظ.